نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت کے طلبگار ہیں اور اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جس کو اللہ نے سیدھی راہ دکھائی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی. بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو. وہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. معزز خواتین، اس وقت جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. کیونکہ شادی کا درس ہے، اسی مناسبت سے میں نے اس خطبے کا انتخاب کیا ہے کہ ہم جانیں کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہمیں کس موقع پر کیا کرنا چاہیے. اور صرف یہ زبانی کلامی رہنمائی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے بہت سی چیزیں ہمیں کر کے بھی دکھائی تاکہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو. لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ سے غافل ہو چکے ہیں، ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے غافل ہو چکے ہیں. تو نہایت ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم ان تعلیمات کو دہراتے رہیں اور ان سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. سب سے پہلی بات، ان الحمد للہ، کہ بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی دیا. کسی کی بھی تعریف کیوں کی جاتی، کب کی جاتی؟ جب ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج تک جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہماری زندگی، ہمارے جسم، ہماری روح، ہمارے کھانے پینے کا سامان، ہمارے رہنے کی ضرورت کی چیزیں، سب کچھ جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں کامل ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو کسی کی پرفیکشن کی بنا پر، کسی کے کمال کی بنا پر اس کی تعریف کی جاتی ہے. جب وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو حیران کر دینے والا ہو،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک چیز جو بنائی ہے وہ حیران کر دینے والی ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں کو ہی دیکھیں، اب دیکھیں دنیا کی کسی فیکٹری میں ایسی کوئی آنکھ تیار نہیں کی جا سکتی. پھول کو دیکھیں، ہم جعلی پھول بنا لیتے ہیں لیکن اصلی پھولوں کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ مٹیریل ہی ہم کہیں پیدا نہیں کر سکتے، کہیں نہیں بنا سکتے، تو اس سے پھول بنانا تو دور کی بات. پھر اس کو وہ رنگ نہیں دے سکتے نیچرل جو دیا گیا ہے. تو اس لیے ایک نہیں 20 لاکھوں کروڑوں مثالیں ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال اور جمال نظر آتا ہے. اس لیے ہم تعریف کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریں. اور پھر یہ کہ نحمدہ، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جب ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں، صبح کے وقت، تو ہم اس وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آنکھ کھلتے ہی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اگر نہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. ہم بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھاتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں زندہ کیا. یعنی صبح ہماری آنکھ کھلی، بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے، کیونکہ نیند اور موت بہنیں ہیں، ایک جیسی چیز ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف واپسی. تو صبح صبح ہم زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کا لقمہ کھاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف کرنے والے ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ہے. چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیوں تعریف؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو اس وقت ایک لمحے کے لیے دل جو اپنا کام کرنا روک دیتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کبھی کچھ حصہ کہہ لیں، پھر دوبارہ ایک طرح سے ہمیں زندگی ملتی ہے تو اس پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. سورۃ فاتحہ میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں. تو ہمیں شادی کے موقع پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اس خوشی کے موقع کو ہماری زندگی میں لایا ہے. کیونکہ جب ہم شکر گزار ہوں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہر طرف نعمتیں نظر آئیں گی، ہم خوش ہوں گے. لیکن اگر ہم شکر گزار نہیں ہوں گے تو ہمیں صرف خامیاں اور کمزوریاں اپنوں کی بھی اور دوسروں کی بھی، اور پھر شادی کے انتظامات میں بھی، تو اس میں کیا ہوگا؟ جلن کڑن. کام تو وہی ہونا ہے جو ہونا ہے، لیکن ہم اپنی خوشی اور اپنا جو مزہ ہے کسی بھی چیز کا وہ گنوا بیٹھتے ہیں. جب ہر چیز کا ہم منفی پہلو دیکھتے ہیں، ڈارک پہلو دیکھتے ہیں، تو اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. نہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، نہ بندوں کے شکر گزار ہوتے ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی خوش نہیں کرتے اور بندوں کو خوش نہیں کرتے تو ہم خود خوش کہاں سے رہ سکتے؟ جو خوشی دینا نہیں جانتا اس کو خوشی ملتی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا قانون بنایا نا، گیو اینڈ ٹیک، کہ دو اور لو، تو پہلے دینا پڑتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی ہر لمحے تعریف کرتے رہیں، اور خاص طور پر جو خوشی کے مواقع ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تعریف بیان کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے نماز کے بعد ہے تو ایک چھوٹی سی حدیث یہاں پر کوٹ کرتی چلوں کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار پڑھ کے آخری بار یعنی 100 پورے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ہر نماز کے بعد یعنی آپ دیکھیں کتنے منٹ لگتے ہیں، اگر اس وقت بھی کر کے آپ دیکھیں تو زیادہ 1 منٹ لگے گا. تو کیا نماز کے بعد ہمارے پاس 1 منٹ بھی نہیں کہ ہم اپنی جنت کے لیے کچھ کر سکیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکیں؟ تو کتنی بھی مصروفیت ہو 1 منٹ اپنے لیے ضرور نکال لیا کریں. یعنی نماز کے بعد یہ تسبیحات ضرور پڑھ لیا کریں. اور یہ تسبیحات اس لحاظ سے بھی بہت فائدے کی ہیں کہ انسان کی ساری تھکاوٹ،
درد اور جو تکلیف ہوتی ہے روحانی یا جسمانی اس کو بھی دور کرتی، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے حضرت بلال کو کہ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ. یعنی نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں اس سے سکون ملے، نہ کہ ہم نماز سے فارغ ہو کے سکون پائیں کہ چلو شکر ہے بوجھ اترا. یہ نہیں، بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں اطمینان پاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اس کے آخر میں جب یہ تسبیحات پڑھتا ہے تو اس کو اور زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ ہر جگہ بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی کا دورہ ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہیں. تو اس پریشانی کا حل ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم خود اس کو استعمال نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رات کو سوتے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی مددگار نہیں تھا، ہیلپر نہیں تھا، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی خدمت گار نہیں تھا، تو وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نسخہ بتایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو. اور واقعی انہوں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو ان کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی. ہم خواتین بھی گھروں کے کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں، بچے، شوہر، مہمان، آیا گیا، کئی کام ہوتے ہیں، گھر سے باہر کے کام بھی خواتین نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ کا ذکر جسمانی تھکاوٹ بھی دور کر دیتا ہے. اس کو آزما کر دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو جیسے نیند کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ یہ تسبیحات پڑھنا شروع کریں، ہو سکتا ہے آپ پوری بھی نہ کر پائیں تو اس سے پہلے ہی آپ سو جائیں. تو آخری عمل ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئیں. پھر ہے وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد چاہتے ہیں. بندہ مومن ہر حال میں اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے. ہم سورۃ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. حقیقت میں سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. اور اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کریں گے یا کسی اور سے مدد مانگیں گے، کسی زندہ اور مردہ انسان سے کہ تم غیب سے ہماری مدد کرو، ہماری مسائل حل کرو، تو یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور خصوصاً مشکل مرحلے جو زندگی کے ہوتے ہیں، مشکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جیسے شادی ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اگرچہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی بھی ہوتی ہے پتہ نہیں بچوں کا نباہ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کس کثرت کے ساتھ نوجوانوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں. یعنی جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور مجھے اتنی فکر ہوتی ہے اور میں دعائیں دل میں کر رہی ہوتی کہ اللہ ان کا گھر بسانا اور ان کے اندر اتفاق اور آپس میں محبت قائم کرنا، اور یہ گھر بنانے والے ہوں نہ کہ گھر توڑنے والے. کیونکہ برداشت لوگوں میں کم ہوتی جا رہی، جتنی زندگی فاسٹ ہوتی جا رہی اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کی بس فوراً ہمیں ملے، اور اگر ڈیلے ہے کسی چیز میں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ جا رہے ہیں ہم. تو یہ طریقہ جو ہے، اور خصوصاً لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ تعلیم لڑکیوں کو یہ سکھائے کہ وہ اس وجہ سے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنے لیے خود کما سکتی ہوں، مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کی یا گھر کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. یہ بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی پروٹیکشن، شوہر کا ساتھ ہونا، شوہر کا مددگار ہونا ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ تنہائی محسوس کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی کمپینین حضرت حوا پیدا کی جو ان کے لیے سکون کا باعث تھی. قرآن مجید میں ابھی جو آیت آئے گی اس میں آتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا. سورۃ الروم میں آتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو انسان کو یہ جسمانی اور روحانی سکون جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور جہاں کئی مشکلات آئیں تو وہاں نستعینہ، اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب مشکل آتی ہے تو لوگ پیروں فقیروں کے پاس دوڑنے لگتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اللہ کے آگے نہیں روتے.
حالانکہ کوئی بھی امتحان اس لیے آتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اور مضبوط تعلق قائم کرے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کے حوالے کر دیتا ہے پھر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. اور پھر ونستغفرہ، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کیے، ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم باقی زندگی کو چھوڑیں، صرف شادیوں کو ہی دیکھیں جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی دیتا ہے اور ہم اللہ کی ناراضگی کے کتنے ہی کام کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسمیں ہوتی ہیں ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اب مثلاً ہم کپڑے ہی سلوانے کے لیے جاتے ہیں، دلہن کے ہی کپڑے سلوا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج کل لاکھوں میں ڈریسز تیار ہو رہے ہیں اور وہ ڈریس ہم شاید 10 دفعہ بھی نہیں پہنتے، کیونکہ وہ عام پہننے کا اور استعمال کا تو ڈریس ہوتا ہی نہیں، وہ تو صرف نمائش ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی شادی پر انہوں نے دھلا ہوا قمیص پہنا تھا. آج ہم ان کے نقش قدم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہستی ہے، یہ بہت رول ماڈل ہے ہمارے لیے، لیکن جب ہماری شادی کا موقع آتا ہے تو ہم پھر کیوں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ دھلے ہوئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، خوبصورت کپڑے پہنے، لیکن لاکھوں خرچ کرنے کا جواز نہیں، کیونکہ یہ اسراف میں شامل ہوتا ہے. اور ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے، ضرورت سے زائد خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ڈریسز میں اب دلہنوں کے لیے بھی ہاف سلیوز یا سلیو لیس ڈریس ہوتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہماری دلہن تیار ہوتی تھی تو وہ گھونگھٹ لیتی تھی، عورتوں میں بھی اپنا چہرہ پورا نہیں کھولتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جس میں اس کے گلا اور آستینے اور باقی جسم کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کھلی ہوتی ہے. اور پھر بعض اوقات شادی بھی مکس گیدرنگ ہوتی ہے جس میں عورتیں اور مرد سارے ہی لڑکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دلہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب کوئی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اس کو نظر لگنے کا بھی ایک اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات نظر لگتی بھی ہے، اور جو خوشیاں ہیں وہ غموں میں بدل جاتی ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن ہم پھر بھی صرف اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو پامال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مختلف فنکشن جو ہیں، ایک کے بعد ایک دعوت. ٹھیک ہے، دعوت ہونی چاہیے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ اس نے کیا تو مجھے بھی کرنی ہے اور ایک مصیبت سمجھ کے اس کو کیا جائے اور پھر اس میں فضول خرچی شروع کر دی جائے. اس کے اندر بھی اعتدال ضروری ہے. پھر شادی کے موقع پر اب تو خیر حکومت نے پابندی لگائی ہے، اس وجہ سے ہم باز آئے ہوئے ہیں. اگر کوئی حکومت کی پابندی نہ ہو تو ایک شادی میں کتنی ڈشز بنتی، کتنے کھانے، اور پھر کھانا ضائع کتنا ہوتا ہے. جہاں تک کھانا ضائع ہونے کا تعلق ہے وہ تو اب بھی ہو رہا ہے. یعنی ایک ڈش بھی ہوتی ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پیٹ میں کتنی گنجائش ہے، بس لالچ کے مارے پلیٹیں بھر لیتے ہیں، یا پھر جو پہلے جن کا ہاتھ پڑتا ہے وہ سارے ڈونگا الٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے اس طرح کھانا نہیں بچتا بعض اوقات، اور گھر والوں کے لیے بھی شرمندگی ہوتی ہے. اور پھر جب کھانا آدھا چھوڑ کے اٹھتے ہیں اور وہ اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے تو ڈھیروں گوشت اور چاول جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آتا اور وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بکرا تیار ہونے میں اور اس کے پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک چاول کی فصل تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور پھر اس کو خریدنے اور پکانے اور اس کے سارے کچھ جو کوک گرمی میں کھڑے ہو کے پکا رہے ہوتے ہیں ان کی کتنی محنت لگتی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، لیکن ہم کھائے بغیر اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی ایک اسٹیپ جو ہے. پھر اسی طرح شادی کے موقع پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے جو ڈریسز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سی تھرو ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میری امت کے وہ دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے.
ان میں سے ایک وہ حکمران جن کے ہاتھوں میں گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پر برسائیں گے، یعنی ظالم حکمران. اور دوسری طرح یعنی کہ بلا وجہ عوام کو پیٹنے والے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے. اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں. اس میں باریک کپڑے بھی آتے ہیں اور ٹائٹ کپڑے بھی آتے ہیں. اور آج کل تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پجاموں کا جو رواج آ گیا ہے اس نے تو رہی صحیح ساری شرم و حیائی ختم کر کے رکھ دی ہے. اب اس میں وہ ٹائٹ پجامے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں، چاق اتنے اونچے ہیں کہ آپ کہیں بھی بیٹھے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹانگیں نظر نہ آئیں. اور گھٹنوں سے لے کے جو ناف تک کا ایریا ہے تو عورت کو دکھانا بھی حرام ہے، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے یا بچے کی پیدائش ہے یا ڈاکٹر کو دکھانا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ عورت کی بھی یہ جگہ نہیں دیکھ سکتی. جب ہم بالکل ٹائٹس پہن لیتے ہیں اور عورتوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں اور پوری لیگ کی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے اور پورا دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ کیا سائز ہے، کیا فگر ہے، تو یہ چیز حرام میں آتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے. ہم سب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ جب ہم قمیض سیتے ہیں تو پاؤں تک جا رہی ہوتی ہے اور اس کی بھی اتنا زیادہ کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف ہم آنکھیں بند کر کے فیشن کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. نفس کا شر کیا ہوتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو بری باتوں پر اکساتا رہتا ہے. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے کوئی بھی خرابی جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دل میں اس کا خیال آنے لگتا ہے اور سوچ آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گفتگو کا حصہ بنتی ہے، پھر وہ عمل میں ڈل جاتی ہے. اسی طرح جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا دل اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اگر دل اچھا نہیں ہوتا تو ہمارا معاملہ بھی اچھا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی نہیں ٹھیک، لیکن ہم صرف اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے. یعنی کہ کسی کو معاف نہیں کرتے یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں برا گمان کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے لیے برے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کو نقصان باہر سے نہیں، اندر سے انسان خود دینے والا ہوتا ہے. یہاں پر شادی سے پہلے خاص طور پر اپنے نفس کا تزکیہ ضروری ہے، کیونکہ شادی کے بعد نئے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے. شوہر بھی ایک یعنی کہ نیا ہوتا ہے، نندے، بھاوج، ساس، سسر، اسی طرح ان کے آگے رشتے دار، پورا خاندان، ان سب کے ساتھ ہمارا نباہ اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب ہمارا دل بڑا ہو، جب ہمارا نفس بیچ میں آڑے نہ ہو. جب میں بیچ میں آ جاتی ہے نا اور انا کے مسئلے بن جاتے ہیں تو پھر کام خراب ہوتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، اللہ سے مدد مانگیں. اب دیکھیے جب شدید غصہ آئے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ کی مدد مانگے. جب کسی سے شدید نفرت ہونے لگے تو اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میرے دل سے فلاں بندے کی نفرت کم کر دے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم چڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہم دوسروں کے ساتھ بعض اوقات زیادتیاں بھی کرنے لگتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے برے اعمال کے شر سے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھنا، کیونکہ ہر گناہ ایک کانٹے والا بیج ہے جو ہم بوتے ہیں اور اس سے کانٹے والا درخت نکلتا ہے. یعنی ہر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی ذاتیاں، تمہارے اپنے گناہ، تمہاری اپنی غلطیاں، جو انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے برا تو ہو جاتا ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. لیکن جب غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ میں قصوروار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. کیونکہ اگر ہم نے معافی نہیں مانگی تو وہ گناہ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جگہوں پر مصیبت کا باعث بنے گا. یعنی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک بیج بوئیں اور اس سے پھر کوئی پودا نہ نکلے. آپ پھولوں کا پودا ڈالیں گے تو پھول نکلیں گے، آپ آم کا درخت لگائیں گے تو آم نکلیں گے، آپ کیکر لگائیں گے تو کیکر نکلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیکر سے آم لٹکنے شروع ہو جائیں. وہ محاورہ بھی ہے نا، جو بو گے وہی کاٹو گے. اور یہ انسانوں کے ساتھ بھی
جیسا سلوک آپ کریں گے پھر ویسا ہی آگے آپ کو جواب ملے گا. اور آخرت اپنی قبر کے حساب سے بھی جو ہم اس کے لیے تیار کریں گے وہی انسان کو سامنے ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے اور اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کل کی تیاری کرو. شادی زندگی کا ایک مختصر سا وقت ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ شادیاں تو بہت کم رہتی ہیں, کچھ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال, اس سے آگے شاید ہی مشکل ہی کوئی شادی گئی ہو. لیکن ہماری قبر کی زندگی کتنی سالوں سے لوگ ان میں پڑے اور ہر ایج کے لوگ ہیں. اس قبرستانوں میں اگر آپ جائیں تو ہر ایج کے لوگ آپ کو اس میں ملیں گے. پھر اسی طرح آخرت حشر کا میدان 50,000 سال کے برابر. پھر جنت اور دوزخ تو ہمیشہ ہمیشہ کی. اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا گھر بہت چھوٹا ہے, نہ ہونے کے برابر, بہت ہی چھوٹا, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اس کی خوشیوں کے لیے آخرت کی تکلیف پہ مول لیں, آگے کو ضرور یاد رکھیں. یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے کل کی تیاری کریں. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک لڑکی نماز پڑھتی ہے, حجاب کرتی ہے, اچھے کام کرتی ہے, لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے یہ بہانہ کرتی ہے کہ شوہر نماز پسند نہیں کرتے, شوہر جو ہے وہ دین کی طرف نہیں آنے دیتے, تو بیسک فرائض جو ہے وہ ان سے بھی غافل ہو جاتی. تو اس معاملے میں انسان کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ واپسی بہرحال ہماری اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. پھر فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا. تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ومن یضلل فلا ہادی لہ, اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لے اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے بند کر دے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب شادی کے موقع پر یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں کلمہ شہادت پڑھا جا رہا ہے, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے کہ کلمہ کب پڑھتے ہیں, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب سب سے پہلے بولنے لگتا ہے تو اس وقت لا الہ الا اللہ اس کو سکھایا جاتا ہے. پھر اسی طرح جب کوئی فوت ہوتا ہے اس وقت اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا جاتا ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت پھر ایک دفعہ کلمہ پڑھا جاتا ہے, جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اسلام کی حالت میں ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میرا جینا اور میرا مرنا, میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی کسی کا انتظار نہیں کروں گا, سب سے پہلے میں خود فرما برداری کروں گا اللہ تعالیٰ کی. تو ہماری زندگی اور ہماری موت ہر چیز میں اسلام نظر آنا چاہیے اول سے آخر تک. یعنی ہم صرف مسجد میں مسلمان نہ ہوں, ہم صرف رمضان میں مسلمان نہ ہوں, ہم صرف حج کے موقع پر مسلمان نہ ہوں, بلکہ ہم مسلمان ہوں ہر صبح اور شام, ہر روز, بچپن میں بھی, جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی, شادی کے بغیر کی زندگی میں بھی اور شادی شدہ زندگی میں بھی. ہر حال میں ہمیں ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے, سب سے پہلے یہ سامنے آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے کتنے پابند ہیں اور کتنی اس کی فرما برداری کر رہے ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. حق تقاتہ ہی, جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر سے نیک کام کرو اور برے کام چھوڑ دو, اللہ کی پسند کے کام کرو اور اس کی ناپسند کے کاموں کو چھوڑ دو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کو خوش رکھتے ہیں, اس کی ناراضگی کے کام نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ناراض کیا تو شامت آئے گی. آپ دیکھیے اگر آپ کو اپنے والد کا ڈر ہو تو آپ ان کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے, آپ کو استاد کا ڈر ہو تو آپ ان کی مرضی کے خلاف نہیں کام کرتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو.
یعنی مرتے دم تک تم اللہ کے فرما بردار رہو، کیونکہ اس کے بعد تو واپسی کا سفر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھے گا کہ کر کے کیا آئے ہو. اسی لیے ہر شخص کو کہا گیا کہ وہ اپنے قلب کو لے جانے والے کاموں کی طرف نظر رکھے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم سب کی واپسی یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے، یعنی ہم اللہ کو بلانگ کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے. جو کچھ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سب اس کا دیا ہوا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف واپس جانا. واپسی بھی ادھر ہی ہے. جب آئے ادھر سے ہیں اور واپس ادھر جانا ہے، تو یہ زندگی کس کی مرضی کی ہونی چاہیے؟ پھر اللہ کی مرضی. کھانا پینا حلال حرام، اور اس کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. کیونکہ اس کے جانے بغیر ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو. من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. آج ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. ہم سب کی اصل ایک ہے. یہ جو خاندان اور برادریوں کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. سب آدم کے بچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، مگر تقوی. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں جگہ بناؤ، کشادگی پیدا کرو، تو ایسا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کرے گا. تو جو کسی کو جگہ دیتا ہے، جو کسی کے لیے جگہ کھلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی چیزیں، تنگیوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو کسی بھی مجلس میں ہوں، جب اپنے سے بڑے کو دیکھیں، بس میں ہوں، کسی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ہم سے بڑا کوئی بھی آئے تو عزت احترام کے طور پر اس کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت احترام عطا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو، یعنی کہ عزت اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور نیک لوگ ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ وہی ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. تو اس لیے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، وَجْعَلْنِي رَبِّ رَضِيًّا، اللہ مجھے اپنی پسند کا بنا لے. نمازوں کے بعد یہ دعا مانگا کریں، اللہ مجھے اپنی پسند کا بنا لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے گا تو پھر اس کے بعد تو کوئی مشکل ہی نہیں. کیونکہ ہم بعض اوقات ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے گا، جس سے یہ پتا چلے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں سے بھی. مطلب یہ ہے کہ شادی جو ہے ایک نئے رشتے کے قائم ہونے کا نام ہے، اور بعض اوقات رشتہ داروں میں ہی شادی ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو صلہ رحمی کے خلاف ہوتا ہے اور پھر بہت بڑی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے ہر شادی کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن خصوصی طور پر وہ شادی جو رشتہ داروں میں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، اور اس کے رزق میں برکت ہو، رزق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. تو اب یہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کہ انسان اللہ کے لیے کرے.
کیونکہ بعض اوقات رشتے دار ہم سے ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا ہم ان سے چاہتے ہیں، ہماری توقع کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان سے اچھا کریں، ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کہ میں بھی کر کے دکھاؤں، میں بھی بدلہ لوں گی. کیا اسلام میں بدلہ لینے کی اجازت ہے بدلے کی اجازت، لیکن جو معاف کر دے، درگزر کر جائے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے. وہ دعا سکھائی گئی ہے نا جو شب قدر کو پڑھی جاتی، اللہم انک عفو، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما. تو اس لیے ہم سب اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو بندوں کی روزمرہ کی خطائیں معاف کر کے سونا چاہیے. یعنی ہر روز رات اپنے دل کا جائزہ لیں اور کہیں کہ جس کسی نے بھی یا اللہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے اس کو معاف کیا، بس تو مجھے معاف کر دے. کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حساب محاسبہ نہ ہو، اس لیے دوسروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً رشتے داروں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان سے ہمارا واسطہ زیادہ ہوتا ہے. دوسرے تو کبھی کبھار ملتے ہیں اور دوسروں سے ہم کچھ محتاط ہی رہتے ہیں، اور دوسرے بھی ہم سے محتاط رہتے ہیں، اس لیے جھگڑے کم ہوتے ہیں. جھگڑے ہوتے ہیں وہاں جہاں ہم ایک دوسرے سے توقعات زیادہ رکھتے ہیں، ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھتے ہیں. تو دوسرے انسان کو یہ کہہ کے معاف کرنا چاہیے کہ انسان ہے، کمزور ہے، کیونکہ انسان سے بھول بھی ہوتی ہے، انسان ظلم بھی کر جاتا ہے، انسان کمزور بھی ہے. تو اس لیے لوگوں کی کمزوری سمجھ کر ان سے درگزر کرتے رہنا چاہیے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یعنی بعض اوقات ہم غلطی کر کے تو دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں، دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا عدالتوں میں جا کر جو لوگوں کے جھگڑے ہیں ان میں ایک دوسرے پر کیسی کیسی سچی جھوٹی الزام تراشیاں کی ہوئی. بہت سے مقدمے جب کیے جاتے ہیں تو اس میں صرف سچ پہ نہیں اکتفا ہوتا، وکیل خود کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کیس نہیں جیت سکتے، تو وہ جھوٹی باتیں ساتھ لکھ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں شاید ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو مقدمہ جیت جائیں لیکن آخرت میں یقینی طور پہ ہاریں گے، کیونکہ جو چیز جھوٹ پر بنیاد رکھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت غضبناک کرنے والی ہے. تو یہاں پر بتایا کہ تمہاری زیادتی ہو، قصور ہو، اللہ خود نگرانی کر رہا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سچے ہونے کی کوشش کرو اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرو. اور آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، بل پھیر نہ دیا کرو، دل میں کچھ زبان پہ کچھ نہ رکھا کرو، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ ہو. اور قولوا قولا سدیدا، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب صحیح بات کرو گے، اور یہ صحیح بات رشتے کے ہونے کے وقت بھی اور باقی معاملات کے بھی طے ہونے کے وقت. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتوں میں بڑی جھوٹ بولے جاتے ہیں، دھوکے کیے جاتے ہیں، لڑکے کی عمر لڑکی کی عمر صحیح نہیں بتائی جاتی، کاروبار روزگار کا صحیح نہیں بتایا جاتا، اسی طرح کی اور بھی کئی گڑبڑیں کی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں پھر نبھا نہیں ہوتا، اعتماد ہی نہیں رہتا، ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر ہمیں خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے کہ بات سیدھی کرنا، سچی کھری بات کرنا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے حالات درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً بہت بڑی کامیابی پائے گا، عظیم الشان کامیابی پائے گا. اس لیے شادی کا موقع ہو یا عام روزمرہ زندگی ہو، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، کیونکہ جانا ہم نے واپس ادھر ہی ہے. ہم 100 سال بھی جی لیں تو واپسی ہماری ادھر ہی ہے. جب واپسی ادھر ہے تو وہاں کے لیے زیادہ راہ چاہیے. ہم سب ایک سفر پر ہیں اور اس سفر کے لیے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے بیگ میں کیا ہے. اگر ہمارے بیگ میں وہ نہیں جس کی آگے ضرورت پڑنی ہے تو آگے کا سفر بہت مشکل ہو جائے گا، پھنس جائیں گے، راستے میں پکڑے جائیں گے، پھر کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی پر یاد رس بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے سب سے پہلے اپنے فرائض کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے نماز روزہ ہمارے بچوں کا پورا ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا کہ اس کو پڑھا جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں.
تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں. اگر پڑھ چکے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے, اسے بار بار پڑھتے رہیں. ایسی کلاسز اب جوائن کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جہاں سے آپ قرآن اور سنت کو سیکھ سکیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھروں میں بھی اپنے گھروں کو روشنی کا مینار بنائیں, اس میں اللہ کا ذکر ہو. بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب میک شور کریں, خاتون خانہ ہونے کی حیثیت سے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں, شوہر کو جگائیں, بچوں کو جگائیں, خود پابندی کریں, کر کے دکھائیں. صرف کہنے والے نہ ہو, کرنے والے ہوں. بچوں کے ساتھ سچ بولیں, وعدہ کریں تو پورا کریں. پھر اسی طرح اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. بلا وجہ ٹی وی کے آگے نہ بیٹھے رہیں, میوزک نہ سنیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ میوزک کی آواز جو ہے شیطانی آواز ہے, اور جب ہم میوزک سنتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کے ذکر اور اس سے بھلا دیتا ہے, غافل کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ایسی موویز اور ایسی چیزیں دیکھنا کہ جو حرام کے درجے میں آتی ہے, کیونکہ آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم کیا دیکھتی رہی, کیا بتائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو کہ ننگے سین دیکھتے رہے. کانوں سے پوچھا جائے گا کیا سنتے رہے تم, ہم کیا اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ ان سے بس میوزک ہی سنتے رہے. دل سے پوچھا جائے گا کہ کیا سوچتے رہے, کیا کس قسم کے خیالات تھے, اور دل کے اندر کس کا ذکر تھا, کس کی یاد تھی, کس کی محبت سب سے زیادہ تھی. تو اس لیے ہمیں کل کی تیاری کرنی ہے جہاں کا حساب لازم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مفت میں نہیں نعمتیں دے کر بھیج دیا کہ واپسی پہ پوچھا نہیں جائے گا, واپسی پہ پوچھا جائے گا. ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو. اللہ آپ سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. آپ کی ساری زندگیوں میں, ازدواجی زندگیوں میں رشتہ داروں کے ساتھ خوشیاں پیدا کرے. ان بچوں کی جن کی شادی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپس کا اتفاق اور نباہ دے, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور نیک نسلیں پروان چڑھے, اور اللہ تعالیٰ سے ان کو تقویٰ عطا کرے, اپنی پسند کے کاموں کی توفیق دے اور اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت اچھی کر دے, ہمیں علم نافع عطا کرے, وہ ہدایت عطا کرے کہ جس سے ہمارا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے, اور ہمیں صحیح عقیدہ عطا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.